الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو اس انداز سے بنایا ہے کہ اس میں خوشی، غمی، راحت، تکلیف، مشقتیں، دقتیں اور آسانیاں اور سہولتیں، ہر طرح کے یسر، عسر، مختلف قسم کے احوال یہ اس کائنات میں ہے، اس زندگی میں ہے. نہ ہمیشہ راحت ہے، نہ ہمیشہ تکلیف ہے، نہ ہمیشہ قوت ہے، نہ ہمیشہ ضعف ہے، نہ ہمیشہ صحت ہے، نہ ہمیشہ بیماری ہے، اور نہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ایک عجیب ازداد کا اور ایک عجیب شکل ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کی نئی شان اور نئے صفات اور نئے فیصلے اور ایک نیا کردار سامنے آتا ہے کہ واقعی وہ فعال لما یرید ہے، اس کا فیصلہ چلتا ہے. اور ساتھ ہی انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ غفلت کی زندگی نہ گزارو. غفلت انتہائی بری بات اور بری صفت ہے، اور ہر وقت موت کے منہ میں ہو. نحن قدرنا بینکم الموت، موت تمہارے ارد گرد ہے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، کبھی آگے. بالکل موت کے منہ میں یہ انسان ہے، اور اس میں کسی عمر کی قید نہیں، نہ جوان کی، نہ بوڑھے کی، اور نہ مالدار کی، نہ غریب کی، نہ مرد کی، نہ عورت کی. ایک عجیب رخ ہے. اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی کی ہر وقت نگاہ آخرت پر ہو، آخرت کی تیاری اور موت کا استحضار اور اس کی تیاری میں لگنا، نیکیوں میں لگنا، ہر دن کو آخری سمجھنا. ہمارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کو آخری دن سمجھتے تھے، ہر نماز کو آخری نماز سمجھتے تھے. حضرت کا ارشاد تھا، صلو صلاۃ مودع، نماز اس طرح پڑھو کہ بس ایک الوداع کہنے والا اور جانے والا اور رخصت ہونے والا جس کی آخری نماز ہو، خوب ارمان نکالو، پتہ نہیں پھر موقع مل سکے یا نہ مل سکے.
کتنے لوگ ہیں ظہر پڑھتے ہیں اور عصر سے پہلے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں عصر مغرب پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نوبت نہیں آتی، کتنے لوگ ہیں قوت طاقت کے ساتھ اور خوب ظاہر میں نہ کوئی بیماری، نہ بالکل گھر سے صحیح طریقے سے نکل جاتے ہیں تندرست اور چنگے بلے، لیکن فجر سے پہلے پہلے وہ ایسی عجیب حالات ہو جاتی ہے، سارے حیران رہ جاتے ہیں۔ پہلے اس قسم کے حوادث کبھی سالوں میں 10 سال میں 20 سال میں ہوتے تھے، اب تو بس آئے دن نئے نئے حوادث اور نئے نئے سانحے، کبھی آگ کی شکل میں، کبھی پانی کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور پانی اتنا آ جاتا ہے علاقے کے علاقے، مکانات کے مکانات، پوری پوری بستیاں اللہ اکبر وہ غرق ہو جاتی ہے، اتنی مٹی آ جاتی ہے کہ اس مٹی میں دب جاتے ہیں۔ اس دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، وہ بڑا کامل دین ہے اور اس کے ہر قدم پر اتنی زبردست رہنمائی، اور بازاری زندگی کے سلسلے میں اللہ اکبر جو قرآن کریم کی آیات اور امم سابقہ کی کس طرح ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور خاص طور سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو بازاری زندگی میں اللہ کے اوامر کو توڑتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، یہ کیسا دین آپ ہمیں پیش کر رہے ہو کہ اس میں ایک طرف اس کا بھی تقاضا ہے کہ پورے موحد بنو اور شرک کے سارے اقسام سے توبہ کر لو، اور ذرا بر کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے، اور کسی معبود باطل کی ذرا بر گنجائش نہیں ہے، اور مکمل موحد بنو۔ ایک آپ کی نماز اور آپ کا یہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہمارے ماں باپ جن معبودان باطلہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے وہ ہم چھوڑے۔ یہ آپ ہمیں ایک ایسا دین، ایک ایسی نماز اور ایک ایسے رخ پہ ڈالتے ہو۔ اور دوسری بات خطرناک یہ ہے کہ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مالوں کے بارے میں جو ہمارے اختیارات ہیں کہ جی میرا مال میری مرضی، میں نے اپنی کمائی سے کمایا ہے اور میں نے اپنی سمجھ بوجھ سے کمایا ہے، اور یہ سارا میرے علم کا نتیجہ ہے، میرے سمجھ بوجھ کا نتیجہ ہے، میرے ذہانت کا نتیجہ ہے، اس میں اللہ کا کیا کام؟ انک لانت الحلیم الرشید، آپ تو ظاہر میں بڑے بردبار اور سمجھدار نظر آ رہے ہو، لیکن اندر سے آپ ہم سارے نظام کو تے و بالا کر رہے ہو اور اس کے بارے میں اوامر دے رہے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا مجھے کوئی شک نہیں، یا قوم انی علی بینۃ من ربی، یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم یہ بتاؤ کہ اگر میرے رب کی طرف سے واضح ہدایات جس میں مجھے کوئی شک نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا خالق کیا چاہ رہا ہے اس بازار کی زندگی میں اور اس خرید و فروخت میں اور اس لین دین اور رہن سہن میں اور اس معاملات میں، ہمارے اللہ کی کیا چاہت ہے اس معاملے میں مجھے کوئی تردد نہیں، میں پورے یقین کے ساتھ ہوں۔ وَرَزَقَنِي رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے اچھی پاکیزہ حلال روزی دی اور اس کے برکات نصیب فرمائے۔
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. اللہ اکبر. عجیب کلام ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اپنے زمانے کے بازار میں کام کرنے والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ خود میں نے اپنی زندگی میں بھی اختیار کیا ہے اور میرا ارادہ فسادات کو ختم کرنے کا ہے. میں اصلاح چاہتا ہوں. تمہاری جو زندگی بگڑی ہے اس بگاڑ کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے اور مجھے اس طرف لوٹنا ہے. اور یہ جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں یہ دو دھاری تلوار ہے. یہ مانو گے تو کام بنے گا اور یہ نہ مانو گے تو بالکل اس طرح تباہ ہوں گے جس طرح قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط یہ جو اقوام تباہ ہوئی برباد ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے اوامر کی پرواہ نہیں کی اور وہ نافرمان ہوئے تو اس نافرمانی نے ان کو تباہ کیا. لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح. یہ جو میری نافرمانی کرتے ہو اور میرے مقابلے پہ آئے ہوئے ہو اور اس بازاری زندگی میں اللہ کے اوامر کو نہیں اپنا رہے تو مجھے خطرہ ہے جو قوم نوح کے ساتھ ہوا اور جو قوم ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور جو قوم صالح علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور جو قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوا. تو مجھے خطرہ ہے کہ ان حالات سے تم کہیں دو چار نہ ہو جاؤ. اس لیے ایک تو بخشش طلب کرو اور گناہوں کی معافی مانگو اور دوسرا جس روش پہ جا رہے ہو اس روش کو تبدیل کرو. یہ سانحات ہمیں اس کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کا جائزہ لے لیں. کہیں ہم کس طرح نافرمانی، کس طرح سود، کیا کیا معاملات، کیسے جھوٹ، کیسے دھوکے، کیسے گپلے، اس بارے میں خوب غور کرنا چاہیے. بڑا عجیب مسئلہ بے دینوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان پہ کوئی حال آتا ہے تو بجائے اپنی کمی کی کہ میری کیا کمی ہے، میری کیا غلطی ہے، میری کیا نافرمانی ہے، اس کے بجائے وہ ایک دم دوسرے کو ملامت کرتے ہیں. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو تم سے پہلے قومیں ہیں ان میں جو سمجھدار لوگ تھے جن کو اللہ نے علوم وحی سے نوازا، قرآن سے کتابوں سے نوازا، علوم دینیہ سے نوازا، اپنے نظام کی پوری سمجھ بوجھ اللہ نے دی، اولو بقیہ، وہ جو سمجھ بوجھ کے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنا پورا نظام اچھی طرح سمجھایا، انہوں نے کیوں اپنے زمانے کے لوگوں میں جو فساد رائج تھا اور جو وہ غلطیاں کر رہے تھے عقائد میں، عبادات میں، لین دین میں، رہن سہن میں، اس فساد سے کیوں نہیں روکا؟ یہ قابل غور ہے.
فرمایا سوائے الا قلیلا ممن انجینا، بس وہ چند نبی اور ان کے خاص متبعین مخلص جن کو ہم نے نجات دی، وہی تو روکتے رہے عمومی طور پر واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فی، جو لوگ اپنے غلطیوں میں اترا رہے تھے ان کا ساتھ دیا۔ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ بہت غور کرنے کی بات، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ان کی خرید و فروخت، ان کے معاملات جو اللہ کے عوامل ہیں اس لین دین میں، اس رہن سہن میں، اللہ ہے، ان کے احکامات ہیں، اس سے ان کا یہ لین دین ان کو غافل نہیں کرتا، اور وہ ایک ایک اللہ کے امر پر نظر رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بازار میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار، یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار، ان کو وہ دن مستحضر ہوتا ہے جس میں آنکھیں اور دل سب ہل جائیں اور ایک عجیب کیفیت ہونے لگے اور الٹ پلٹ ہو اور ایک سخت وقت ہو، وہ جان کنی کی کیفیت، وہ ان کو اس وقت بھی جبکہ ظاہر میں کوئی نقشہ موت کا نہیں، تو وہ اس سے خوفزدہ ہو کر اور اس کا استحضار، تو پھر اللہ بھی لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیتا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ یہ احکامات ایسا کہ بالکل وہ مستحضر ہوں اور وہ چلتا پھرتا قرآن بن کر کے بازار جا رہے ہوں، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے دب کر، اللہ کی قوت طاقت کا استحضار کہ وہ اگر راستے بند کرنے پر آئے کوئی کھول نہیں سکتا، اور اگر وہ کھولنے پہ آئے کوئی بند نہیں کر سکتا، وہ دینے پہ آئے کوئی لے نہیں سکتا، اور اگر وہ لینے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ ہم سب جتنے ہیں، جس بھی قوت کے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ محتاج محض ہیں، اور ہر وقت اللہ کے محتاج اور اللہ کے کرم کے محتاج، اس لیے اس استحضار کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔